جب تک آپ کو کوئی شخص، کوئی عالم، کوئی شیخ، کوئی استاد، کوئی مرشد، کوئی رہبر، کوئی رہنما حدیث مصطفیٰ سے جوڑتا رہے تو سمجھ لیں یہ اہل حق ہے۔ کیوں؟ یہ ہمیں اس چیز سے جوڑ رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، آپ کی سنتیں ہیں، اور یہی حق ہے۔ اور جو آپ کو توڑے حدیث مصطفیٰ سے، کہ خود حدیث پڑھ کے کوئی عمل نہیں کرنا، خود حدیث پڑھ کے یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے اصل بات کو پا لیا، نہیں، کسی نہ کسی کا دامن پکڑنا، کسی نہ کسی کے پیچھے لگنا، کسی نہ کسی کی بات ماننا، کسی نہ کسی کے مرید ہونا اور کسی نہ کسی سلسلے میں شامل ہونا ضروری ہے، تو پھر یہ اس چیز کا داعی نہیں ہے جس کو حق کہا جاتا ہے۔ جو انسان ایمان لے آئے، جو انسان نیک اعمال کرے، جو انسان حق کی تعریف یہ مانے کہ جو نازل ہوا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق ہے، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، تو اللہ پھر ان کی برائیوں کو دور کر دیتا ہے اور ان کے حال کو درست فرما دیتا ہے۔ یہ حال ہے اہل ایمان کا، یہ حال ہے اہل ایمان کا۔ اور جو باطل کے راستے پہ چلنے والے ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، یہ اس لیے جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، جس طرح حق کی تعریف یہ ہے کہ وہ نازل ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی طرح باطل کی تعریف یہ ہے کہ یہ ٹکرا رہا ہے فرمان محمد الرسول اللہ سے، یہ مخالف ہے حدیث رسول کا۔ بس یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے۔ قرآن بھی اللہ کی طرف سے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے۔ جو ٹکرا جائے قرآن اور حدیث سے وہ کسی کا قول کیوں نہ ہو، ذہن بنائیے، عقیدہ بنائیے، فکر بنائیے، سوچ بنائیے، جو مخالف ہو قرآن حکیم کا، جو مخالف ہو حدیث رسول کا، وہ کسی کا قول کیوں نہ ہو، وہ کتنے بڑے حضرت کیوں نہ ہو، ان کا نام کتنا عالی شان کیوں نہ ہو، بھائی سب کا احترام کرتے ہیں، پر محمد کے احترام کے بعد کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ باطل کیا ہے جو نبی سے ثابت نہیں، جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، جو پیارے نبی کی سنت سے ثابت نہیں، جو پیارے نبی کے فرمان و عمل، قول و فعل و تقریر سے ثابت نہیں، تو جو باطل کے پیچھے چلتے ہیں وہ نافرمانی اور ناشکری کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں وہ حق کی اتباع کرتے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا۔ اسی طرح اللہ مالک لوگوں کے لیے مثالیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ یہ نسخہ کیمیا ہے پریشان رہنے والے لوگوں کے لیے۔ ہم کیا کریں؟ ہم کدھر جائیں؟ اس نے یہ کہا تو اس نے یہ کہا، اس کی یہ سوچ ہے تو اس کی یہ سوچ ہے، یہ بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے اور یہ بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ بھائی پہلے آپ جس کے پاس جا رہے ہیں اس سے پوچھئے کہ آپ کی جھولی میں کیا ہے۔ قرآن و حدیث ہے، اہلاً و سہلاً۔ قرآن و حدیث نہیں ہے، اقوال ہیں، رجال ہیں، غیر نبی شخصیات کی آنکھیں بند کر کے ہر بات ماننے کا پیغام ہے، تو اس پیغام کو اپنے پاس رکھیے۔ یہ کسوٹی ہمیں شریعت نے نہیں دی کہ ہم ہر اس بات کو مان لیں جو کسی بھی بڑے سے بڑے بزرگ کی زبان سے نکلی ہو۔ ہمیں اس کے پیچھے چلنے کا شریعت نے حکم نہیں دیا اس وقت تک جب تک وہ اپنی بات کی تصدیق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کروا لے۔